بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق ہے مدینہ منورہ میں اسلام۔ عزیز طلبہ، آپ نے گزشتہ سبق میں 11 نبوی کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق ہے مدینہ منورہ میں اسلام۔ مدینہ منورہ میں اسلام کیسے پھیلا، کیسے وہاں اسلام کی دعوت پہنچی اور کس طرح لوگ ادھر مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، اسلام ایک نور ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، وہ ایک نور ہے اور کفر ایک اندھیرا ہے۔ اسلام ایک نور ہے، روشنی ہے، اور کفر ایک اندھیرا ہے۔ اور ان کافروں نے اور ان کفر کے اندھیروں نے اسلام کے نور کو، اسلام کی روشنی کو مٹانے کی بہت کوشش کی۔ آپ نے پڑھ بھی لیا کہ کس طرح مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی کہ وہ اسلام سے پھر جائیں، اور طرح طرح کی سازشیں کی جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مسلمان اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں اور اسلام کو پھیلانے کی جو محنت اور کوشش کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ لیکن ان کی ساری کوششیں رائیگاں ہوئیں اور اسلام کو پھیلنے سے نہیں روک سکے، یہاں تک کہ اسلام صرف مکہ میں نہیں بلکہ مکہ کے کناروں سے بھی نکل کر دوسری بستیوں میں بھی روشن ہونے لگا اور ان بستیوں کو بھی روشن کرنے لگا اور وہاں بھی لوگ مسلمان ہونے لگے۔ تو مدینہ منورہ میں اسلام، ابتدائے اسلام انصار، سب سے پہلے مسلمان جو ہوئے انصار، جو مدینہ منورہ والے جن کو انصار کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہجرت کے وقت مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو اس میں سب سے پہلے انصار کون بنے؟ تو عزیز طلبہ، پہلے تو یہ جان لیجئے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے 250 میل دور تھا۔ 250 میل۔ کتاب میں ساری تفصیل موجود ہے، آپ کے سامنے آ جائے گی، اور کتاب آپ کے سامنے ابھی بھی کھلی ہو تو اچھا ہوگا، صفحہ نمبر 41۔ تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے 2.5 میل کے فاصلے پر تھا، اور جو اس دور کے، موجودہ دور کے حساب سے 380 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اتنا یہ فاصلہ تھا۔ اور مسلمانوں کی مکہ میں محنت کی وجہ سے مدینہ منورہ کے گھروں میں بھی اسلام کا نور پھیلنے لگا۔ اسلام سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ مدینہ منورہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، اور مدینہ منورہ کے جو رہنے والے تھے وہ مشرک اور بت پرست تھے، اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور ان کے جو مدینہ میں رہنے والے تھے، یہ مشرک اور بت پرست، ان کے 2 قبیلے تھے۔ کتنے قبیلے تھے؟ 2، اوس اور خزرج۔ یہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اور اسی طرح مدینے کے آس پاس، مدینے کے ارد گرد یہودی رہا کرتے تھے، اور ان یہودیوں کے بھی بڑے بڑے 3 قبیلے تھے۔ بڑے بڑے 3 قبیلے تھے۔ 1 بنو قریظہ، 2 بنو نضیر، 3 بنو قینقاع۔ یہ 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع۔ اور یہودیوں کو عزیز طلبہ تورات اور انجیل کے ذریعے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آخر میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے، اور وہ لوگ اکثر اپنی محفلوں میں
اس کا چرچا کیا کرتے تھے، اس کی باتیں کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے کہ وہ نبی جو ہوں گے آخری وہ کب پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، یہ ساری باتیں وہ اپنی محفلوں میں کرتے تھے۔ تو یہ اوس اور خزرج جو قبیلے تھے، جو مشرک اور بت پرست تھے، یہودی نہیں تھے، یہ لوگ بھی ان کی محفلوں سے ان باتوں کو سنتے تھے اور زمانے سے سنتے آ رہے تھے کہ یہ لوگ ایک نبی آخری آئیں گے۔ تو عزیز طلبہ، نبوت کا 11واں سال تھا، حضور علیہ السلام کو نبوت ملے 11 سال ہو رہے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 51 سال تھی۔ تو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مکہ معظمہ آئے۔ اوس اور خزرج جو قبیلے تھے مشرک اور بت پرست کے، ان کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے موقع دیکھ کر مینا کے قریب ایک گھاٹی، مینا جو ہے جگہ ہے، اس کے قریب ایک گھاٹی، ایک پہاڑ تھا، اس کی ایک گھاٹی تھی، اور گھاٹی کو، پہاڑ کی گھاٹی کو کہا جاتا ہے عقبہ۔ عقبہ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا، عقبہ۔ یہاں پہ جا کے حضور علیہ السلام نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور ان کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا اور دین حق کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ یہ لوگ اکثر سنتے ہی تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، یہودیوں سے سنتے آئے تھے ایک زمانے سے۔ تو جب انہوں نے یہ کلام سنا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہی وہ نبی ہیں جس کی خبر ہم مدتوں سے سن رہے ہیں اور یہ یہودی اپنی محفلوں میں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ فوراً ایمان لے آئے، یہ لوگ فوراً ایمان لے آئے، اور یہ کل 6 آدمی تھے، یہ کل 6 آدمی تھے، جن میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو ایک مشہور صحابی ہیں، حضرت اسعد بن زرارہ۔ اگلا سال یعنی نبوت کا 12واں سال تھا۔ ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے موقع پر مدینہ طیبہ سے 12 آدمی اور آئے، اوس اور خزرج کے لوگ، جو حضور علیہ السلام سے اسی گھاٹی پر، اسی عقبہ پر، جہاں پچھلے سال، گزشتہ سال چند لوگ آ کر مسلمان ہوئے تھے، وہاں آ کر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ 12 آدمی تھے جو مسلمان ہوئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وجہ سے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، یہ ان کی پہلی بیعت تھی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، یعنی گھاٹی میں کی جانے والی پہلی بیعت۔ قبیلہ اوس اور خزرج کی 12 لوگ مسلمان ہوئے، تو ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ کسی ایسے شخص کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ہمارے ساتھ مدینہ منورہ جائیں اور ہمیں دین کے اور اسلام کے اصول بتائیں اور اس کے ارکان ہمیں سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ہمراہ بھیج دیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے، جو مدینہ کے نہایت معزز رئیس تھے، ان کے گھر میں ٹھہرے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلانے کی بہت کوشش کی اور خوب اس کے لیے محنت کی، گھر جا کر تبلیغ کی اور بڑے مؤثر وعظ دیے، لوگوں میں بیانات کیے، لوگوں کو جمع کر کے ان کو دین کی باتیں سکھائیں، نرمی اور محبت سے لوگوں کو سمجھایا، اور ان کی اس محنت کے ذریعے مدینہ منورہ کے بہت سے گھرانے اسلام کے نور سے منور ہو گئے اور اسلام گھر گھر پھیل گیا۔ مدینہ طیبہ میں اسلام اور پھیلنے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں مقری کہلانے لگے، یعنی قرآن پڑھانے والے، جیسے ہمارے یہاں قاری کہا جاتا ہے قرآن پڑھانے والے کو، ایسے مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مقری کہا جانے لگا۔ عزیز طلبہ، قبیلہ اوس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ۔
حضرت سعد بن معاذ، ان کا اپنے قبیلے پر بڑا اثر تھا، ان کے قبیلے کے لوگ ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو پہلے تو انہوں نے نفرت ظاہر کی، اسلام سے نفرت ظاہر کی، لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی تو پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کا اسلام لانا گویا ایسا تھا جیسے پورے قبیلہ اوس کا اسلام قبول کر لینا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری بیعت جو گھاٹی میں ہوئی، اگلا سال یعنی نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اس کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، حج کا زمانہ تھا۔ مدینہ طیبہ سے 75 افراد مکہ معظمہ آئے، 75 افراد، جس میں سے 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ ان لوگوں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر وہی مینا کے پاس جو ایک پہاڑ کی گھاٹی تھی جس کو ہم عقبہ کے نام سے ابھی پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، اور یہ 75 افراد بھی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اور یہ چونکہ دوسری بیعت تھی اس لیے اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 افراد میں سے 12 افراد انہی کی رائے کے مطابق، انہی 75 میں سے پوچھ کر ان کی جو رائے تھی ایسے 12 افراد چن لیے اور ان کو ان پر امیر بنا دیا، یعنی بڑا بنا دیا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ دونوں بیعت میں شامل ہوئے۔ ایک تو ان دونوں بیعت سے پہلے وہ آ کر مسلمان ہو چکے تھے، پھر اس پہلی جو بیعت ہوئی بیعت عقبہ اولا، اس میں بھی وہ تشریف لائے اور اس وقت بھی بیعت کی، اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی اس میں بھی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ فقہ السیرہ، اس سبق سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ تو عزیز طلبہ، محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس محنت کے، اسلام کے لیے، دین کے لیے ہم محنت کریں، اس کے اثرات کہاں پڑتے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ جا کے محنت نہیں کی تھی، شروع میں حضور علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں محنت کی، دین کی دعوت کو پھیلایا، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، وہاں کوشش کی، وہاں محنت کی، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس کے اثرات کہاں پڑ رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں، اور وہاں سے خود لوگ آ کر مسلمان ہونے لگے۔ تو ہماری محنت، ہمارا کام، ہماری کوشش یہ ہو کہ اگر ہمیں حالات مخالف بھی دکھ رہے ہوں اور ایسا لگ رہا ہو کہ ہماری بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اپنے دین کی، ہمیں اپنے اسلام کی بات کر دینی چاہیے۔ اس کے اثرات اللہ تعالیٰ کہاں پہنچائیں گے، کہاں ہماری محنت کے ذریعے لوگ مسلمان ہوں گے، یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے، اور اس دین اسلام کی خاطر جس طرح کی بھی قربانی ہم سے مطلوب ہو ہمیں وہ دیتے رہنا چاہیے۔ اب کتاب کی بلند خوانی کر لیتے ہیں، ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 41 آپ کھول لیجئے۔ اس صفحہ نمبر 41 ہے آپ کے سامنے، مدینہ منورہ میں اسلام۔ اسلام ایک نور ہے اور کفر ایک اندھیرا۔ کافروں اور کفر کے اندھیروں نے اسلام کے نور کو مٹانے کی بہت کوشش کی، مگر اسلام کے نور کو پھیلنے سے نہ روک سکے، اور اسلام مکہ کے کناروں سے نکل کر دوسری بستیوں کو روشن کرنے لگا۔ ابتدائی اسلام انصار، یعنی انصار جو مدینے والے تھے، جب مکہ والوں نے مہاجرین ہجرت کی اور مدینہ پہنچے تو انصار نے ان کی مدد کی، تو ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو وہ سب سے پہلے کیسے مسلمان ہوئے، ان کا اسلام لانا کیسے شروع ہوا، وہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے 250 میل دور تھا، جو موجودہ حساب سے 380 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اس کے گھروں میں اسلام کی روشنی پہنچی اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اسلام سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا۔ یہاں کے رہنے والے مشرک اور بت پرست تھے۔ ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اسی طرح مدینہ کے آس پاس یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے
بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع بھی آباد تھے۔ یہودیوں کو تورات اور انجیل سے ایک پیغمبر کے آنے کی خبر معلوم ہو چکی تھی۔ اکثر ان کی محفلوں میں اس کا چرچا رہتا تھا اور یہی گفتگو رہتی تھی کہ وہ نبی کب پیدا ہوگا اور کہاں پیدا ہوگا۔ اوس و خزرج بارہا اس کا تذکرہ سن چکے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مکہ معظمہ آئے اور حضور علیہ السلام موقع پا کر مینا کے قریب ایک گھاٹی عقبہ میں ان سے ملے اور ان کو اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا اور دین حق کی دعوت دی۔ یہ اکثر سنتے ہی رہتے تھے کہ ایک نبی عن قریب ظاہر ہونے والا ہے۔ بس اس کلام کو سنتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا، ہو نہ ہو یہی وہی نبی ہے جس کی خبر ہم مدتوں سے سن رہے ہیں۔ یہ لوگ فوراً ایمان لے آئے۔ یہ کل 6 آدمی تھے جن میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اگلا عنوان ہے بیعت عقبہ اولا۔ دوسرے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے موقع پر عقبہ ہی میں مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے 12 آدمی مسلمان ہوئے۔ یہ ان کی پہلی بیعت تھی۔ اس کو سیرت طیبہ میں بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس و خزرج کے ان 12 افراد سے بیعت لینے کے لیے اس گھاٹی کو منتخب کیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو بھیج دیجئے جو ہم کو اسلام کے اصول بتائے اور اس کے ارکان سکھلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ وہ مدینے میں آ کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں پر ٹھہرے جو مدینے کے نہایت معزز رئیس تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ طیبہ پہنچ کر اسلام پھیلانے کی بڑی کوشش کی، گھر گھر پھر کر تبلیغ کی، بڑے مؤثر وعظ کہے اور بہت نرمی اور محبت سے لوگوں کو سمجھایا۔ چنانچہ ان کی تعلیم سے مدینہ طیبہ کے بہت سے گھرانے اسلام کے نور سے منور ہو گئے اور اسلام گھر گھر پھیل گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں مقری یعنی قرآن پڑھانے والے کے نام سے مشہور تھے۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے۔ قبیلے پر ان کا یہ اثر تھا کہ ہر کام میں ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی، لیکن جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں تو پھر مسلمان ہو گئے۔ ان کا اسلام لانا گویا تمام قبیلہ اوس کا اسلام قبول کر لینا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے 73 مرد اور 2 عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور مینا کے قریب اسی گھاٹی عقبہ میں جہاں 1 سال پہلے ان کے دوسرے ساتھی مسلمان ہو کر دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے، خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 افراد میں سے 12 آدمی انہی کی رائے کے مطابق چن لیے اور ان کو ان پر امیر یعنی بڑا بنا دیا۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ دونوں بیعتوں میں شریک ہوئے۔ فقہ السیرہ۔ محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس محنت کے اثرات کہاں پڑیں گے یہ ہم نہیں جانتے، پڑیں گے یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مکہ میں کی، اس کے اثرات مدینہ منورہ میں پڑے۔ مدینہ کے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ نے نرم فرما دیے۔ مدینہ کے مسلمان دین اسلام اور مسلمانوں کے مددگار بن گئے۔
اپنی استطاعت کے مطابق دین کا کام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ظاہری حالات اگرچہ مخالف ہوں پھر بھی دین کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس محنت کے اثرات اللہ تعالیٰ ضرور کہیں نہ کہیں ظاہر فرمائیں گے۔ یہاں آج کا سبق ہمارا ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔